سورۃ العلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کے بارے میں تمام مفسرین متفق ہیں کہ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی وہ انہی آیات پر مشتمل تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ رات کو جو آپ خواب دیکھتے، دن کو اس کی تعبیر بالکل ہو ہو اسی طرح ہو کر ان کے سامنے آ جاتی۔ پھر آپ خلوت گزینی کی طرف مائل ہو گئے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب آپ کئی راتوں تک غار حرا میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، یعنی غار حرا میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ غار حرا کی خلوت میں عبادت کی کیا نوعیت تھی، اس کے بارے میں تمام شارحین حدیث کا اجماع ہے کہ وہاں پر آپ اپنا وقت غور و فکر اور سوچ و وچار میں گزارتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ غور و فکر اور تدبر یہ بھی عبادت کا ہی حصہ ہے۔ تو اسی زمانے میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مصروف ذکر و فکر تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ سے کہا اقرا، کہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر کھینچا، پھر پڑھنے کو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر وہی عمل دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ آپ کو کھینچنے کے بعد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو مذکورہ آیات آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو گئی۔ تو جب آپ سے کہا گیا خالی اقرا تو آپ سے پڑھا نہیں گیا، لیکن جیسے ہی آپ کے رب کا ذکر آیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آیات جاری ہو گئی۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک روایت ہے جس میں اکثر علماء متفق ہیں کہ اس وحی کے نزول کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس سونے کی ایک تختی لے کر آئے تھے جس پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ اگر جبریل علیہ السلام نے آپ کو زبانی پڑھانا ہوتا تو یقیناً آپ مذکورہ جواب نہ دیتے، کیونکہ جب آپ کو تختی پیش کی گئی ہوگی اور پھر آپ نے فرمایا ہوگا کہ اقرا، کہ پڑھو اس کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا قاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یعنی ضرور آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز تھی جسے دیکھ کر پڑھنا آپ کو نہیں آتا تھا، تبھی آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس وحی کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس اپنی اصلی ملک کی شکل میں آئے تھے۔ اس وقت اگرچہ آپ نیم بیداری اور نیم خوابیدگی کی کیفیت میں تھے، لیکن آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک طویل وقفے کے بعد چوتھی وحی کے نزول کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو افق پر نظر آئے، جو سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی تھی۔ تو یہ والا جو بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے پاس سونے کی ایک تختی لے کر آئے تھے، یہ بہت سے مفسرین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ عبدالرحمن کیانی نے بھی لکھا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر ہے میرے ہاتھ میں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اور 2-3 تفاسیر میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے اس کے بارے میں شاید اکثریت لوگوں نے نہ سنا ہو۔ تو پہلی آیات تھی جو لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس کو پڑھو تو ان سے نہیں پڑھا گیا۔ پھر جب آپ نے پوری تلاوت کی تو اس تلاوت کے ساتھ ہی آپ کی زبان پر بھی تلاوت جاری ہو گئی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے اس کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا اس جونک کی طرح کی چیز سے جو رحم مادر میں چمٹ گئی تھی۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت ہی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم کے ساتھ۔ گویا عام انسانی تعلیم کا ذریعہ قلم ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے فرشتہ مقرر کیا گیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ انسان سرکشی اور ظلم پر زیادتی پر کیوں اتر آتا ہے، اس کی وجہ اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہے۔ ان رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنا دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ تو دنیا میں تو نہ تو ظالم اور اس کے ظلم کی واقعی سزا ملتی ہے اور نہ ہی مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے، چنانچہ وہ نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اللہ تعالیٰ کیا گواہی دے رہے ہیں کہ یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کہ تم جتنی مرضی سرکشی کر لو، جس مرضی حد کو کراس کر لو، جیسا مرضی سلوک کر لو، ایک دن تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہی جانا ہے۔ گویا انسان کو راہ راست پر رکھنے کا مؤثر ترین علاج عقیدہ آخرت پر ہی پختہ یقین ہے، یعنی یہ یقین کہ ایک دن اسے اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔
اور وہ بھی ایسی عدالت میں جہاں ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ ارائیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے؟ تو اگلی آیات میں ذکر ہے ولید بن مغیرہ کے کردار کا، اور کچھ کہیں کہیں ابو جہل کے کردار کا، جو لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتے تھے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے عبداً اذا صلی، ہمارے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ خاص طور پر اشارہ ابو جہل کی ان جسارت عامر سرکار کی طرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے کے لیے کیا کرتا تھا۔ مثلاً ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے آپ کو دیکھا تو اونٹ کی اوجڑی منگوا کر عین سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر رکھوا دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی بچی تھی، ان کو پتہ چلا تو آپ گھر سے بھاگ کر آئیں، حرم میں پہنچی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس غلادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اٹھایا۔ اسی طرح ایک موقع پر ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر اس قدرے زور سے مروڑا کہ آپ کی آنکھیں تک باہر آ گئیں۔ ایسا ہی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف سے واپسی کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل روایات میں یوں آتی ہے کہ ابو جہل نے لات اور عزیٰ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اگر اس نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو ان کی گردن روند ڈالوں گا اور ان کا منہ خاک آلود کروں گا۔ استغفر اللہ۔ ایک دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھتے دیکھا تو غصے میں آپ کو ڈانٹتے ہوئے آپ کی طرف بڑھا تاکہ اپنی قسم پوری کرے، مگر یکدم دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم پیچھے کیوں ہٹ آئے؟ کہنے لگا کہ آگے بڑھنے پر مجھے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل میرے اور ان کے درمیان حائل آگ سے بھری ہوئی ایک خندق اور ایک پروں والی کوئی مخلوق دکھائی دی جو میری تکا بوٹی کرنے کو تیار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ تو یہاں یہ نقطہ لائق توجہ ہے کہ پہلے دونوں واقعات کے حوالے سے ابو جہل کو ایسے کسی غیر معمولی یا غیر مرئی رد عمل کا تجربہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر سارہ احمد لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی توجہ یہ ہے کہ پہلے دونوں واقعات کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کے لیے دنیاوی اسباب کے طور پر ابو طالب موجود تھے، یعنی جو پہلے دو واقعات تھے اس وقت پشت پناہی کے طور پر حضرت ابو طالب حیات تھے اور وہ کہتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی محمد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اب یہ جو تیسرا واقعہ ہے اس میں بظاہر کوئی دنیاوی سہارا موجود نہیں رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت براہ راست اللہ تعالیٰ خود فرما رہے تھے، اسی لیے اس کو غیبی مدد کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا ذکر فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے ہمارے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ ارائیت ان کان علی الہدیٰ، کیا تم نے غور کیا اگر وہ شخص ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقویٰ، یا وہ تقویٰ کی تعلیم دیتا۔ ارائیت ان کذب وتولیٰ، کیا تم نے سوچا کہ اس نے جو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی، اور ہرگز نہیں اگر یہ باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم اسے گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی کے جو خطا کار ہے اور جھوٹی ہے۔ فلیدع نادیہ، تو وہ بلا لے اپنی مجلس کے لوگوں کو، یعنی اپنے حامی اپنے مددگار بلا لے۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کوئی بات نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی بات نہ مانیے، آپ سجدہ کیجیے اور اللہ سے قریب تر ہو جائیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھوٹے غلط کار شخص کی ایک نہ سنیے، اگر یہ آپ کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنے پروردگار کی جناب میں سجدے کرتے رہیے اور کثرت سجود سے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ یہ آیت سجدہ ہے، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر سجدہ کر لے۔ سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ تو اس رات میں قرآن نازل کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس رات کو پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے حاملین وحی کے فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق 23 سال کے دوران میں حضرت جبریل علیہ السلام اس کی آیات اور صورتیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے رہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی، یعنی جو دنیا میں اترنا شروع ہوا وہ اس رات سے شروع ہوا۔ واللہ عالم بالصواب، دونوں مطلوب اس کے اندر ہی ہیں۔
وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ بہتری اور افضلیت کس اعتبار سے ہے؟ اکثر مفسرین نے کہا کہ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو، یعنی اس ایک رات کی فضیلت 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید میں کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس رات کی افضلیت کے ضمن میں ایک رائے یہ ہے کہ اس رات میں ایک اتنی خیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینے میں بھی تقسیم نہیں کی جاتی، یعنی 1000 مہینے میں اللہ تعالیٰ جتنی خیریں تقسیم کرتا ہے، خیریں بانٹتا ہے، اتنی ایک رات میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اس رات کی افضلیت کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی اصلاح اور فلاح کے لیے جو کام نزول قرآن کی صورت میں اس ایک رات میں ہوا، خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام کسی انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں نہیں ہوا۔ تو الف 1000 کے برابر ہے، 1000 کے مہینوں سے مراد کثرت، بے انتہا کثرت کے ساتھ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ تو روح سے مراد یہاں روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں خصوصی مقام حاصل ہے۔ تو اس رات فرشتے اترتے ہیں ہر امر کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سونپا ہے۔ سلام سراسر سلامتی ہے، مثلاً اس رات میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یا حتیٰ مطلع الفجر، یہ رات رہتی ہے طلوع فجر تک، یعنی غروب آفتاب سے لے کر مغرب کے وقت سے لے کر طلوع فجر تک اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے الگ ہونے والے یا باز ہونے والے، جب تک کہ ان کے پاس البینہ نہ آ جاتی۔ تو ظاہر ہے جو لوگ سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے، اب ان کے سامنے کوئی بین واضح دلیل نہ آ جاتی جس سے انہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ گمراہ ہیں، یا انہیں بہت واضح انداز میں بتا نہ دیا جاتا کہ جس راہ پر وہ چل رہے ہیں وہ راہ ہدایت نہیں ہے، تو اس وقت تک انہیں رشد ہدایت پر چلنے والوں کی راہ سے الگ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یا اس کا مفہوم یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک ان لوگوں کے پاس البینہ نہ آ جاتی وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے۔ بینہ فرق کرنے والی حق اور باطل کے درمیان۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اب وہ بینہ کیا ہے؟ ایک رسول اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ اوراق کی، اور ان اوراق میں کیا ہے؟ فیہا کتب مقیمہ، اس میں بڑے مضبوط احکامات تحریر ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے تفرقہ نہیں کیا تھا مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس البینہ آ چکی تھی۔ یعنی اسی طرح اس سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس بھی البینہ اللہ کا رسول اور کتاب آئی تھی، مگر وہ لوگ اس کے بعد راہ راست پر آنے کے بجائے تفرقہ بازی میں پڑ گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ یہودی بن گئے اور کچھ نصارہ، اور بعد میں نصارہ بھی مزید فرقوں میں بٹتے چلے گئے۔ تو چنانچہ البینہ آ جانے کے بعد بھی راہ راست پر نہ آنے کی جن کی پاداش میں وہ لوگ شدید ترین سزا کے مستحق ہو چکے ہیں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر یہ کہ وہ بندگی کریں اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی پوری اطاعت کے ساتھ کریں، یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھے جا رہے اور حرام خوریوں سے یا بے اعتدالیوں سے باز نہیں آ رہے۔ تو گویا اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی اطاعت بھی جاری ہو، ایسا نہیں کرنا ہے، اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے اور اپنے نفس کو بھی اللہ کا تابع بنا کر رکھنا ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور یہی سیدھا اور سچا دین ہے۔ تو گویا ان الفاظ سے بھی واضح ہو گیا کہ بندگی اور شے ہے جبکہ نماز اور زکوٰۃ اس کے علاوہ ہے۔
یا اس نقطے کو یوں سمجھیں کہ بندگی تو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دینے کا نام ہے، جبکہ نماز، زکوٰۃ، عبادات وغیرہ اس بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لوازمات ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کو مسلسل یاد کرتا رہے اور اس کا تعلق ہر وقت تازہ رہے، ہر وقت اس کے اندر یہ یاد دہانی رہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، خواہ وہ اہل کتاب میں سے تھے یا وہ خواہ مشرکین میں سے تھے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، یہی لوگ بدترین خلائق والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ھم خیر البریہ، یہی بہترین خلائق والے ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے پاس دائمی قیام کے باغات کی صورت میں، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ وہ اللہ سے خوش ہو جائیں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ صلاح اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو کیا ہے، اللہ کی خشیت کو اختیار کرنا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، آمین۔ سورۃ الزلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلائی جائے گی جیسا کہ ہلائی جائے گی، یعنی تم انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس زلزلے کی کیفیت کیسی ہوگی۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی، یعنی اس دن زمین اپنے اندر مدفون تمام انسانوں کو اور وہ جس حالت میں ہوں گے انہیں نکال کر باہر ڈالے گی، اور ان کے ذرات منتشر ہو کر زمین کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہوں گے تو ان کو بھی یکجا کر دیا جائے گا۔ وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یعنی زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ اپنی ساری خبریں کہہ سنائے گی، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا اور وہ ہر انسان کے بارے میں ایک ایک خبر دے گی جو کچھ وہ اس کی پشت پر حرکتیں کرتا رہا ہے، یعنی جس طرح انسان کے ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء اس دن اس کے خلاف گواہی دیں گے، اسی طرح زمین کا متعلقہ حصہ، وہ ٹکڑا بھی اس کے خلاف گواہ کی صورت میں کھڑا ہوگا۔ تو بہرحال اس دن اللہ تعالیٰ زمین پر بھی زبان عطا فرمائیں گے اور وہ انسانوں کے متعلق تمام احوال بیان کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے زمین اس لیے ایسا کرے گی کیونکہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ ہو کر نکل پڑیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس کسی نے ذرہ کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے ذرہ کے ہم وزن کوئی بدی کی ہوگی تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ تو انسان اس دن کچھ بھی پوشیدہ نہیں کر سکے گا، اس زمین پر بھی جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں زمین بھی سب کچھ بیان کر دے گی۔ سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں اور ہانپتے ہوئے۔ فالموریات قدحا، پھر وہ سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، یعنی جب سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے سم کسی پتھر وغیرہ سے ٹکراتے ہیں تو ان سے چنگاریاں نکلتی دکھائی دیتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ الگ صبح غارت گری کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں گھوڑوں کی خصوصی صفات کے ساتھ ساتھ زمانہ جاہلیت کے عرب تمدن کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے کہ اہل عرب جب لوٹ مار یا قتل و غارت کے لیے کسی قبیلے پر حملے کی منصوبہ بندی کرتے تو اس کے لیے الگ صبح منہ اندھیرے کے اوقات ان کا منتخب وقت ہوتا تھا۔ اس قسم کی غارت گری کے لیے رات کا پچھلے پہر اس لیے موزوں سمجھا جاتا تھا کہ اس وقت ہر کوئی بڑی سکون کی نیند سو رہا ہوتا تھا۔ تو لیکن اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ اس میں جہاد کرنے والے گھوڑوں کا اور ان لوگوں کا ذکر ہے جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اس سے گرد اڑاتے ہوئے جاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا،
پھر اس کے ساتھ وہ دشمن کی جمعیت کے اندر گھس جاتے ہیں۔ تو پرانے زمانے کے جنگوں میں گھوڑے بہت مؤثر اور کارآمد ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ حملے کے وقت گھوڑے اپنے سواروں کے حکم پر مخالف فوج کی طرف تیروں کی بوچھار اور نیزوں کی یلغار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کی فوجوں میں، ان کی صفوں میں گھس جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ گھوڑے کا اپنے مالک کی فرما برداری میں اپنا خون پسینہ ایک کر دینے کا جذبہ، اس کی وفاداری میں اپنی جان کی بازی تک لگا دینے کا وصف، یہ ہے دراصل ان قسموں کا مضمون کا مرکزی نقطہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ گھوڑوں کی نوصاف کے ذکر کے بعد تقابل کے طور پر انسان کا ذکر کیا گیا۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک طرف وہ جانور ہے جو اپنے مالک کے ایک اشارے پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جو مخالف صفوں میں گھسنے والا ہے اور جو اس کا خالق نہیں ہے، صرف مالک ہی ہے، اس کے ساتھ اس کی وفا اتنی ہے، وہ صرف اس کے لیے دانے پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک باشعور صاحب عقل و دانش انسان ہے جو اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کا تابع نہیں بنتا۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، یعنی اپنے طرز عمل سے وہ خود خوب واقف ہے۔ انسان کے دل میں جو بھی خیالات، جذبات اور جو بھی اس کا کردار ہے، وہ انسان سب سے زیادہ خود اس سے واقف ہے، بظاہر دوسرا انسان اس سے اتنا واقف نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ اپنے مال و دولت کی محبت میں بہت ہی شدید ہے، یعنی مال و دولت کی محبت میں انسان اکثر اوقات حلال اور حرام کی تمیز تک بھلا دیتا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب وہ نکال لیا جائے گا جو وہ سب کچھ جو قبروں میں ہے۔ وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن اس سے پوری طرح باخبر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام اعمال افعال کا علم ہے، اس دن وہ ان سے ایک ایک چیز کا حساب لے لے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ سورۃ القاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی۔ ملقاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ تو قرع کے معنی ایک چیز کو کسی دوسری چیز پر زور سے دے مارنے کے ہیں، جیسے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانا، یا کسی ایک سخت چیز کو کسی دوسری سخت چیز پر زور زور سے مارنا۔ تو یعنی وہ قیامت جب آئے گی تو پوری کائنات کو کھڑکھڑا ڈالے گی اور دنیا کی ہر چیز کو تہو بالا کر دے گی۔ تمام اجرام فلکی آپس میں ٹکرا جائیں گے، جس سے خوفناک دھماکے ہوں گے اور دل دہلانے والی آوازیں پیدا ہوں گی۔ وما ادراک ما القاریہ، اور تم کیا سمجھے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ تو عہن رنگدار اون کو کہتے ہیں، اور منفوش کے معنی دھنی ہوئی، یعنی پہاڑ اپنی جگہ قائم نہیں رہیں گے بلکہ ریزہ ریزہ ہو کر رنگدار اون کی طرح ہوا میں اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جن لوگوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ہوگا عیش و عشرت کی زندگی میں۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گڑھا ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، آگ ہے دہکتی ہوئی۔ اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، آمین۔ سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا بہتات کی طلب نے، کثرت کی طلب نے۔ تو دولت انسان کے پاس جتنی بھی چاہو اس کی طبیعت اس سے بھرتی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر 2 سونے کے جنگل ہوں تو وہ چاہے گا کہ ایک اور اسے مل جائے، اور ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہیں کثرت کی طلب نے غافل کیے رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ یعنی انسان اپنی ساری عمر اس تگ و دو میں کھپا دیتا ہے اور مرتے دم تک یہ فکر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اس کی حرص و حوث کے پیمانے نہیں بڑھتے۔ کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا معلوم ہو جائے گا؟
کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی بات نہیں، کاش کہ تم علم الیقین کے ساتھ جان جاتے۔ اور کیا جان جاتے؟ کہ موت یا قیامت کا علم دراصل یقینی علم ہے، کاش کہ تمہیں اس کا شعور ہوتا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو دیکھ رہے ہوگے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر سے تم اس کو عین یقین کے ساتھ دیکھ لو گے، کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لو گے، یقین کی بصیرت کے ساتھ دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے جواب طلبی ہوگی کہ دنیا میں تم نے اس کی کون کون سی نعمتوں سے استفادہ کیا اور اس کا حق کہاں تک ادا کیا۔ سورۃ العصر، سورۃ العصر قرآن مجید کی مختصر ترین اور جامع ترین صورتوں میں سے ہے۔ اس کی جامعیت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درج ذیل دو اقوال ہیں کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، کہ اگر قرآن مجید میں سوائے اس عصر کے کچھ اور نازل نہ بھی ہوتا تو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یہ صورت کافی ہوتی۔ اور دوسرا قول ہے لو تدبر الناس هذه السورۃ لو سعتهم، اگر لوگ تنہا اس ایک صورت پر غور کر لیں تو یہ صورت ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کیسے کافی ہو جائے گی؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی اس حقیقت پر زمانہ گواہ ہے کہ پوری تاریخ انسانی شاہد ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ تو وہ خسارے میں کیوں ہے؟ الا الذین، کیونکہ انسان وقت کو ضائع کیے جا رہا ہے، دنیا کے حصول کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آخرت کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، اپنے اعمال کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیا، انہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ تو ان شرائط میں پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان لائے، اس میں ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت سمیت تمام ایمانیات شامل ہیں۔ یعنی انسان اس کائنات کے مخفی اور غیبی حقائق کو سمجھنے، ان کا شعور حاصل کرنے اور ان کی تصدیق بھی کرے۔ ایمان لانے کے بعد دوسری شرط اس کے ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کے متعلق ہے، یعنی اگر انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے عمل اور کردار سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے اور اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ تو اس طرح کیا ہوگا؟ وہ اپنے ہر اس عمل کو، اپنے شب و روز کے معمول کو روز کے معمول کو اللہ کی فرما برداری میں گزارے گا اور ہر وہ کام کرے گا جس کا حکم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ہر اس فعل سے اجتناب کرے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور تیسری چیز کیا بیان کی؟ وہ تواصی بالحق، یعنی جس حق کو انسان نے خود قبول کیا، اپنی عملی زندگی میں اس کو شامل کیا، تو اب اس حق کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے وہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا علمبردار بن جائے، یعنی دوسروں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ اور چوتھی اور آخری شرط کیا ہے؟ تواصی بالصبر، یعنی کیا کرے کہ اللہ کا جو بندہ تواصی بالحق کا علم اٹھائے گا، اسے شیطانی قوتی مخالفت مول لے کر آزمائش اور ابتلا کی گھاٹیوں میں اترنا پڑے گا۔ تو اس راستے پر چلتے ہوئے نہ صرف اسے خود صبر اور استقامت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ تو جو یہ لوگ یہ کام کریں گے وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب چنتا رہتا ہے اور تانے دیتا رہتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ہر چغلی کھانے والے، دوستوں میں جدائی اور تفرقہ ڈالنے والے، بے قصور اور بے عیب انسانوں میں نقص نکالنے والے کو ہمزہ اور لمزہ کہتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے، یعنی جس نے اپنی زندگی اور زندگی کی ساری جد و جہد مال جمع کرنے اور اس کا حساب رکھنے میں برباد کر دی۔ وہ یہی سوچ سوچ کر خوش ہوتا رہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں یا میرے پاس اب اتنے پیسے ہو گئے ہیں، اب اس میں اتنا اضافہ ہو گیا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ کیا اس کا مال ہمیشہ باقی رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ تو یقیناً جھونک دیا جائے گا حطمہ میں۔
حطمہ حتم سے ہے، یعنی توڑ دینے والی، پیس ڈالنے والی، چورا چورا، ریزہ ریزہ کر دینے والی۔ یہ دوزخ کے ایک خاص طبقے کا نام ہے جس کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ اس میں جو بھی شے ڈالی جائے گی اس کو آگ واحد میں پیس کر رکھ دے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور اللہ تعالیٰ خود سوال کرتے ہیں کہ تم کیا جانتے ہو کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، ایک بھڑکائی ہوئی آگ، نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کے اوپر جا چڑھے گی، یعنی اس آگ کی حدت اور تپش انسان کی جلد سے زیادہ اس کے دل پر اثر انداز ہوگی۔ تو بہرحال جب انسان خود الٹرا وائلٹ ریز اور انفرا ریڈ ریز سمیت آگ اور حرارت کی رنگا رنگ اقسام ایجاد کر چکا ہے تو اس کے لیے حطامہ کو سمجھنا کافی آسان ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی تاکہ اس کی تمام حرارت ان پر اثر انداز ہو اور انہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے۔ فی امد ممددہ، بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں کی مانند اس آگ کے لپٹے ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں ایک واقعہ کا پس منظر یوں بیان کیا گیا ہے کہ یمن کے عیسائی بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک عالی شان کلیسا اس غرض سے تعمیر کرایا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے بجائے اس کلیسا میں حاضری دیا کریں، لیکن ہم اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانے میں ناکام رہا۔ اسی دوران کسی عرب نے شرارتاً اس کے کلیسا میں رفع حاجت کر کے غلاظت بکھیر دی۔ ابرہہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس واقعے کو بہانہ بنا کر اس نے کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا اور مکہ مکرمہ پر باقاعدہ چڑھائی کر دی۔ مکہ پر حملہ آور ہونے والے ابرہہ کے لشکر کی تعداد 60,000 تھی اور ان کے ساتھ بہت سے ہاتھی بھی تھے، اسی لیے عربوں نے اس لشکر کو اصحاب الفیل کا نام دیا، اور جس سال یہ لشکر حملہ آور ہوا وہ سال ان کے ہاں عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ باہر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور ابرہہ کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا حشر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا۔ تو ابرہہ کی اس لشکر کشی کا مقصد انہدام کعبہ تھی۔ عرب کے علاوہ وہ تمام دنیا میں عیسائیت پھیلانا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کی ساری سازش کو بیکار کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے پرندوں کے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر مارتے تھے کنکر کی پتھریاں، تو وہ جس کے اوپر بھی وہ کنکری گرتی تھی وہ وہیں پہ بھسم ہو جاتا تھا۔ تو ابرہہ کے لشکر جلال کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی غیر معمولی طاقت کے استعمال کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ اس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ساحل سمندر کی طرف سے امٹ پڑے اور چند لمحوں کی سنگباری سے اس لشکر کا برکس نکال دیا۔ ان میں سے ہر پرندہ 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائے ہوئے تھا، اپنی ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور جس پر بھی وہ کنکری گرتی تھی وہ بالکل بھسم ہو جاتا تھا۔ فجعلہم کعصف مأکول، پھر اس نے انہیں کر دیا کھائے ہوئے بھس کی مانند، یعنی اس پورے لشکر کی حالت اس چارے یا بھس کی طرح ہوگی جسے جانوروں نے کھا کر چھوڑ دیا ہو۔ سورۃ القریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس رکھنے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے ان کو مانوس رکھنے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں سردی اور گرمی کی تجارتی سفروں کی الفت اور محبت پیدا کر دی تھی۔ فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس انہیں بندگی کرنی چاہیے اس گھر کے رب کی۔ تو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا یہ گھر توحید کے مرکز کی حیثیت سے تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس گھر کے پہلو میں بساتے وقت توحید کے اعتبار سے ان کی ذمہ داری کا ذکر ان الفاظ میں کیا تھا، لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ وہ اللہ کی بندگی کے طور پر نماز قائم کریں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جس کعبے کی تولیت کی وجہ سے انہیں خوشحالی اور عزت ملی تھی وہ اس گھر کے مالک کو پہچانتے اور اس کا حق ادا کرتے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے اللہ کے اس گھر میں 307 بت نصب کر کے اسے دنیا کے سب سے بڑے بت کدے میں تبدیل کر دیا اور اس کے اصل مالک کو بالکل ہی فراموش کر دیا۔
الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا، انہیں رزق عطا فرما کر پاکا کشی سے محفوظ رکھا۔ جب عرب کے عام لوگ غربت اور تنگدستی کا شکار تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو کامیاب تجارت اور کعبہ کی تولد کی وجہ سے معاشی خوشحالی سے نواز رکھا تھا۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور انہیں خوف سے امن عطا کر دیا، یعنی ان کے سارے قافلے یمن اور فلسطین کے درمیان بلا خوف و خطر محو سفر رہتے تھے، تو خدا داد تحفظ کی یہ ضمانت انہیں سرزمین میں میسر تھی جہاں ہر طرف جنگل کا قانون تھا، اور یہ صرف اللہ کی اطاعت تھی۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون میں اس معاشرے کے اخلاقی انحطاط کی جھلک دکھائی گئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ وہ لوگ بظاہر تو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، لیکن عملی صورتحال یہ تھی کہ ان کے عقائد و نظریات بالکل ہی مسخ ہو چکے تھے، تو معاشی اور اخلاقی اقدار بھی ان کے ہاں اب صرف روایتی اور رسموں کی حد تک ہی محدود رہ گئی تھیں، اور بدقسمتی سے آج کی امت مسلمہ بھی ایسی ہی نظریاتی اور اخلاقی انحطاط کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ تو وہ کیا نقشہ ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو جو نہ تو بعث بعد الموت کا قائل ہے اور نہ ہی آخرت کی جزا و سزا کو مانتا ہے۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی کی دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں ہے، تو آخرت کا احتساب کا انکار انسان کر بیٹھا اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو سزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو ہمارا ایمان تو ہے کہ وہ دن ہے، لیکن یقین میں کمی ہے۔ اگر یقین میں کمی نہ ہو تو انسان کا عمل اور کردار بالکل ہی اللہ کے اس کے مطیع اور تابع ہو جائے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو انسان اچھا اور برے اعمال کی جزا اور سزا کو نہیں مانتا تو وہ معاشرے کے ایسے افراد کے لیے اپنا مال بھلا کیوں ضائع کرے گا جن سے کسی فائدے کی توقع ہی نہ ہو، کسی یتیم مسکین پر مال خرچ ہی نہیں کرے گا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین کرتا ہے۔ تو اس میں انسان کے اس اخلاقی کمزوری کی طرف بھی اشارہ ہے جس نیک کام پر وہ خود کاربن نہیں، اس کے بارے میں کسی اور کو وہ نصیحت بھی نہیں کرتا۔ فویل للمصلین، تو بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے تک مشرکین عرب کے ہاں نماز کا تصور موجود تھا، لیکن اس کی عملی شکل بالکل مسخ ہو چکی تھی۔ تو سورہ انفال میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 35 میں، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ تو ظاہر ہے جو لوگ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اس طواف کو وہ سب سے اعلیٰ طواف سمجھتے تھے، تو ان کے لیے نماز میں سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا بھی ایک مقدس عمل اور حصول ثواب کا بڑا ذریعہ ہی ہوگا۔ تو اللہ پاک کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں نماز کی ظاہری شکل آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور پھر حکم دیا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وہ طریقہ اور عملی نمونہ جو صحابہ کے استاد سے ہم تک پہنچتا ہے، تو آج شکر الحمدللہ ظاہری طور پر تو سب اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی اصل روح سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ اصل روح کیا ہے کہ نمازی کا خضوع و خشوع اور یہ احساس کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے، کس کے حضور کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ خضوع اور خشوع ختم ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی ڈرانے والی آیت ہے کہ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو جو نماز کو بے روح کے ادا کرتے ہیں، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یا وقت گزر جانے کے بعد پڑھتے ہیں، سستی سے پڑھتے ہیں، یہ سارے مفاہیم اس میں شامل ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، وہ نماز کی ادائیگی سمیت ہر نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی عزت افزائی ہو۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چیزیں بھی مانگنے سے نہیں دیتے۔ تماعون کے معنی روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں جو ہر پڑوسی بوقت ضرورت اپنی پڑوسی سے عاریتاً لے لیتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے کردار کی پستی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے پاس سے
معمولی سے معمولی چیز بھی کسی کو دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔